السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام شعور مقصد میں خوش آمدید۔ موجودہ دور میں سب سے بڑا چیلنج بچانا ہے، اپنے آپ کو سیو کرنا ہے، اور بچانے کے لیے یاد رکھیں اور یاد رکھیں۔ سب سے پہلے بچنے کے طریقے سیکھنا ہوں گے، اور ہم نے اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے، ذلت اور رسوائی اور پریشانی اور بیماری سے بچانا ہے۔ نہ صرف اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی آل اولاد کو بچانا ہے، اپنے اطراف کے لوگوں کو بچانا ہے۔ نقصان کی تعریف کیا ہے؟ نقصان کہتے کس کو ہیں؟ نقصان ایک پروسیس اور ایک فینومینا کا نام ہے، اور اس کی جو اندر ہمیں کمپوننٹس نظر آتے ہیں کہ زندگی کے اندر ایسے واقعات، صورتحال کا پیدا ہونا جو ہمارے جسم، صحت، ذہن، احساس، جذبات، خیالات، عقائد، تعلقات، معمولات، مال، دولت، رشتے، تعلق باللہ، اللہ سے تعلق، آخرت، موت، قبر اور حشر کے اندر، اور اس کے علاوہ کہیں اور بھی، انسان کے لیے باعث شرم ہو، باعث دھوکہ ہو، باعث ذلت ہو، باعث لعنت ہو، باعث خسارہ ہو، ایسی معاملات جو ہماری ان چیزوں کو نقصان پہنچا دیں، یہ نقصان کی تعریف میں آتے ہیں۔ آج کل یہ سب کچھ نقصان کی چیزیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں بغیر خریدے ہمیں آسانی سے مل رہی ہیں۔ گلی کے کونے پہ جائیے، کسی اور جگہ جائیں، ہر جگہ ایسا لگتا ہے کہ مصیبتیں، پریشانیاں، ذلتیں، رسوائی، خرابی، دھوکہ، بے شرمی، بے ایمانی ہر جگہ مفت میں مل رہی ہے۔ اور یقین جانیں، شاید میں اس بات کو اگر کہوں تو سننے والے اتفاق کریں یا اختلاف کریں کہ ہم بھی ان چیزوں میں گرفتار ہیں، اور ہم سے زیادہ ہمارے بچے ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں اور ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے کاؤنسلنگ کے حوالے سے ماں باپ اپنے بچوں مشوروں کے حوالے سے ہیں، تو مجھے یہ ماں بہت بری طرح ہے، اس میں خود بھی اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھا نہیں پا رہے، یا ہمارے بچے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا ہمارے بچوں میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، یا ہمارا کہنے کا انداز ان کی سوچ کے زاویے سے مماثلت نہیں رکھتا، الائنمنٹ نہیں رکھتا۔ تو ایوری سنگل ڈے ہم سب کسی نہ کسی طریقوں سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کرائسس کا شکار ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ بچے ہمارا کل ہیں، اور یہی بچے ہمارا کل بھی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، کسی عمل، ٹاسک یا آبجیکٹو کو اسٹارٹ یا اسٹاپ کرنے کے لیے ہمیشہ ایک میکینزم، پروسیس اور میتھڈ درکار ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو غلط سمت پہ جانے سے روکنے کے لیے ہمیں ایک کرنٹ ڈیجیٹل ایرا کے اعتبار سے ایک ٹیکنالوجیکل فرینڈلی میتھڈ کو تیار کرنا ہوگا۔ ٹیکنالوجیکل فرینڈلی میتھڈ کو تیار کرنا ہوگا، اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کیا ہے، کیونکہ اسی کی الائنمنٹ سے بچوں کے ورکنگ پیراڈائم کو نیچرل لیول پہ لایا جا سکتا ہے، جس کے الائنمنٹ سے بچوں کے ورکنگ پیراڈائم کو نیچرل لیول پر لایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی میتھڈ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی بنیادی ایمز اور گولز اور آبجیکٹیوز کا سیٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے، اور ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہے ان کا ورکنگ ایریا کیا ہونا چاہیے، تو نوٹ کر لیں، یہ بنیادی طور پہ 4 ہیں۔ ہمیں بچوں کے 4 ورکنگ ایریاز پہ کام کرنا ہے۔ نمبر 1، بچوں کے ایمان اور عقائد کے اوپر کام کرنا ہے، اور ایمان اور عقائد کے اعتبار سے اس کی ڈیفینیشن کے اندر
پھر 4 چیزیں بہت اہم ہیں، اس کو نوٹ کر لیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ قرآن اور عقیدہ آخرت۔ تو پہلا جو ایریا ہے جس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ کانسنٹریٹ کرنا ہے، فوکس کرنا ہے اپنے بچوں کے اعتبار سے، وہ ایمان و عقائد ہے۔ اور نمبر 2 جو ایریا ہے جو ہم نے بچوں کا فوکس کرنا ہے ان کے اسکل اور لائف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہ ہے صحت، جسمانی صحت، عقل کی صحت اور روحانی صحت۔ تیسرا جو ایریا ہم نے ان کا فوکس کرنا ہے وہ تعلیم ہے۔ تعلیم کے بھی 2 حصے ہیں۔ ہم نے بچوں کی تعلیم حصولی یعنی اسکول، کالج، یونیورسٹیز، گریجویشنز، پوسٹ گریجویشنز، ڈپلوماز، ماسٹرز، اور ان کے اوپر ڈیفینیٹلی بچوں کو فل سپورٹ کرنی ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس بڑے اسٹرکچرڈ آرگنائزڈ ادارے بھی موجود ہیں، کریکولمز بھی موجود ہیں، اسسمنٹ کے طریقے بھی موجود ہیں، تو اس کے اوپر تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے۔ تعلیم کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے تعلیم حضوری۔ اس کو میں آگے انشاءاللہ ایلیبریٹ کروں گا۔ تو تعلیم حصولی اور تعلیم حضوری، یہ 2 ایریاز ہیں: ایمان، صحت، تعلیم، اور چوتھا کمپوننٹ ہے اخلاق۔ اخلاق حمیدہ کو بچہ کیسے اختیار کرے اور اخلاق رذیلہ کو اپنی ذات کے اندر کیسے انڈو کرے۔ یہ 4 بنیادی ہمارے ورکنگ ایریاز کہہ لیں، یہ 4 ہمارے آبجیکٹیوز کہہ لیں، 4 ہمارے گولز کہہ لیں، جس کے اوپر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان تمام آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کسی نئے میتھڈ کی ضرورت ہے؟ تو جواب بالکل کلیئرٹی کے ساتھ دے رہا ہوں کہ ہمیں کسی نئے میتھڈ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میتھڈ تو ہم نے 1400 سال پرانا ہی یوز کرنا ہے، لیکن عصر حاضر کے جو چیلنجز ہیں اس کے ساتھ ہمیں اس پورے سسٹم کو ریکنفیگر کرنا ہے، اس کا ڈیجیٹل الائنمنٹ بنانا ہے، اور ایرا کے اعتبار سے اورینٹیشن اینڈ کوہرنس پیدا کرنا ہے، اور نیچرل ایکسیپٹیبلٹی پیدا کرنا ہے، اور اس کی کلچرل انٹیگریشن، پروفیشنل اینڈ پرسنل ایسوسیشن، اینڈ ویری امپورٹنٹلی فائنینشیل املگمیشن اینڈ نیڈ بیسڈ ایوالومنٹ ہمیں کرنی ہے۔ اسی کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ سسٹم کی اسپرٹ کو اپنے اوپن ہارٹ کے ساتھ اس کو اختیار کریں، اور اپنی لائف کے اندر اور لائف اسٹائل کے اندر اور لائف کے ریلیشنز کے اندر ان کو پریکٹس کریں۔ بچوں اور اپنی سیفٹی کے حوالے سے ابھی سوال پیدا ہوتا ہے، اور جو ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ شعور مقصد اور بچوں کی بہتری کے جو ایمز اینڈ آبجیکٹو نے بات کری، تو اس کا پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ واٹ شوڈ بی دا اسٹیپ 1؟ اس کا جو سب سے امپورٹنٹ جو اسٹیپ ہے وہ معرفت الہی ہے، معرفت الہی۔ لہٰذا جیسے میں اس پوائنٹ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا اسٹیپ معرفت الہی ہے، کیونکہ ہم خود اپنی ذات، اپنی دولت، اپنے پروفیشن، اپنی زندگی کو براہ راست فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ مالک کل، مالک واحد، مالک حق، مالک طاقت یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اگر ہم طاقت کے اس محور، اس ہستی جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتے ہیں، اگر ہمارا قلب ان کے ساتھ الائن ہو جائے گا تو ہمیں زندگی کی وہ تمام پروٹیکشنز، پلیجرز مل سکتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی مل سکتے ہیں، جو ایک آئیڈیل سچویشن میں ہم چاہتے ہیں۔
ایک قانون اس زمرے میں یاد رکھیے کہ انسان کسی شے کو امپروو کر سکتا ہے، چینج نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ شے کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کو، اپنے غم کو، اپنی ناکامی کو ہم صرف اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہی چینج کرا سکتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنے بچوں کو نقصان سے بچانے کے لیے، تباہی سے بچانے کے لیے، ناکامی سے بچانے کے لیے، پریشانی سے بچانے کے لیے، ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے ہم سب کو سب سے پہلے بچوں کے اندر ڈیوائن الائنمنٹ پیدا کرنی ہوگی۔ ڈیوائن الائنمنٹ ہوگی تو عقیدہ صحیح ہوگا، صحت صحیح ہوگی، تعلیم ٹھیک ہوگی، اخلاق ٹھیک ہوگا۔ اور ڈیوائن الائنمنٹ یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کا قرب، یہ جو اسپریچول پروسیس ہے یہ بچوں کے اندر سیلف اویئرنیس اور سیلف کریکشن بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی ہم اپنے بچوں کو کب تک انگلی پکڑ کے چلنا سکھائیں، یا کب تک ہمارے بچے ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، یا کب تک ہم اپنے بچوں کے سروں پہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہمارے بچوں نے ایک خاص وقت کے بعد آ کے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، پروفیشن کے اندر، پرسنل لیول کے اندر ایک انڈیپینڈنس حاصل کرنی ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے اس پاورفل اسپریچول پروسیس سے بخوبی واقف ہوں، اس کو ٹائم ٹو ٹائم اپنی زندگی کے اندر یوز کریں اور آن پوزیشن میں رکھیں۔ اس پورے ایس او پی کا نام ہم نے GCLP رکھا ہے، کوڈیفائڈ کارڈیو لنگوسٹک پروگرام، جس کے 7 اسٹیجز ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے پہلا اسٹیج ہے وہ DSEP ہے، ڈیوائن اسپارک الائنمنٹ پروگرام۔ GCLP معرفت الہی کا ملکوتی سفر ہے، جس کے اندر انسان اپنے اندر کا سفر کرتا ہے۔ یہ سفر سچ کا سفر ہے، یہ سفر حقیقت کا سفر ہے، یہ سفر معرفت کا سفر ہے، یہ سفر شعور مقصد کا سفر ہے، یہ سفر زندگی کا سفر ہے، یہ سفر حیات بعد الموت کا سفر ہے، یہ سفر عقیدہ توحید کے اعتبار سے اپنے آپ کو الائن کرنے کا سفر ہے، یہ سفر اپنے آپ کو عقیدہ رسالت سے الائن کرنے کا سفر ہے، یہ سفر اپنے آپ کو عقیدہ قرآن سے الائن کرنے کا سفر ہے، یہ سفر اپنے آپ کو عقیدہ آخرت سے الائن کرنے کا سفر ہے، یہ سفر اخلاق حمیدہ سے الائن کرنے کا سفر ہے، یہ سفر اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ سے دور کرنے کا سفر ہے، یہ سفر علم حضوری کا سفر ہے، یہ قربت الہی کا سفر ہے، محبت الہی کا سفر ہے، یہ سفر قرآن، اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سفر ہے۔ تو اس حوالے سے GCLP کے اندر جو چیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیسیکلی علم حضوری، سری علوم، چھپے ہوئے علوم، روحانی علوم، جس کے اندر علم لا، علم اللہ، علم تکوین، علم لدنی، علم نیابت، علم کشش، علم انا، علم الہام، علم القا، علم کشف، علم مکاشفہ، علم رویا، علم کرامت، علم مستجاب الدعوات، علم تدلہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ انر ہڈن سفر کے لیے ہمیں درکار ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم نے زندگی کے اندر اگر ڈاکٹر بننا ہے تو ہمیں میٹرک کرنا ہوگا، انٹرمیڈیٹ کرنا ہوگا، انیٹمی، فزیولوجی، بائیو کیمسٹری، پیتھولوجی، فورینسک میڈیسن، فارماکالوجی اور دیگر سبجیکٹس پڑھنے ہوں گے۔ اگر ہمیں انجینئرنگ میں جانا ہے تو ہمیں شاید فزکس کیمسٹری پڑھنا پڑے، ہمیں میتھمیٹکس پڑھنا پڑے۔ اسی طرح ہمیں اگر اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے سوشل سائنسز کے حوالے سے تو ہمیں اس سے ریلیونٹ سبجیکٹس پڑھنے ہوں گے۔ تو اسی طرح اگر ہم نے اپنے آپ کو اسپریچول پروسیس کے ساتھ الائن کرنا ہے، اگر ہمیں اپنے آپ کو معرفت الہی سے الائن کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو
علم حضوری کے ہڈن سبجیکٹس پڑھنا ہوں گے، جن کی میں نے ابھی لسٹ پڑھی: علم لا، علم الا، علم تکوین، علم لدنی ایکسیکٹرا۔ اس پورے مرحلے کو، اس پہلے مرحلے کو ہم نے 27 چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ اس مرحلے میں ہم توحید، رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت، معرفت، محبت، حقیقت، نفس، لطائف جیسے اہم موضوعات کو کور کریں گے۔ آخر میں ایک بات دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، یاد رکھیں، یاد رکھیں اور یاد رکھیں، اگر بچوں کو سکھانا ہے تو پہلے چیزوں کو خود سیکھنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا کافی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔